آگے ہم چلیں گے کہ وائی لا از نیڈیڈ. اب لا ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ آ گئی کہ لا ہوتا کیا ہے. اب لا نیڈیڈ کیوں ہے؟ سب سے پہلی بات جو آپ سوچ رہے ہوں گے وہ یہی ہے سوری، کہ اوبویسلی فار اے پیسفل کمیونٹی، پیسفل سوسائٹی، اگر لا نہیں ہے تو کتنی آپ خود سوچو، امیجن کرو کیا حالات ہو جائیں گے. عجیب سی ایک سچویشن کریٹ ہو جائے گی. ہر کوئی اپنی مرضی سے جی رہا ہوگا. انسان بڑے سیلفش ہو جاتے ہیں. ویسے ہی سیلفش ہے انسان، لیکن جب لاز اور رولز ریگولیشنز نہیں ہوں گی تو پھر تو ستیہ ناش ہو جائے گا. سوسائٹی پریویل ہی نہیں کر سکے گی. لا ان اے سوسائٹی از ناٹ سم تھنگ وچ ارائزز فرام آؤٹ سائڈ دا بارڈرز آف سوسائٹی. اٹ از ان ریالٹی اے فنڈامنٹل کانسیپٹ آف سوسائٹی. اب ایک سوسائٹی، جب آپ مزے کی بات دیکھیں کہ انسان خود ہی اس کو پتہ ہے کہ میں لاتوں کا بھوت ہوں اور باتوں سے نہیں مانوں گا، وہ خود ہی اپنے لیے ایک رولز اینڈ ریگولیشن کا سیٹ بناتا ہے کہ ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. تو لا جو ہے وہ کسی بیرونی طاقت نے نہیں بنایا انسان کے لیے، وہ انسان خود اپنے لیے سیٹ کرتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں کس طرح نوعیت کا انسان ہوں یا کیا ہوں، تو وہ خود اپنے لیے قانون بناتا ہے. دا لا ریپرزینٹ سوسائٹیز نارمز اینڈ از واٹ از گڈ. تو کسٹمز جو ہوتے ہیں، ٹریڈیشنز جو ہوتے ہیں، آپ دیکھیں امریکہ میں دیکھیں، انگلینڈ میں دیکھیں، پاکستان انڈیا میں دیکھیں، آپ ہمارے لاز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جو ہمارا اوبیسلی ہم نے لیا تو ہمارا کامن لا ہے، لیکن اوبیسلی ہم نے اس کو ماڈیفائی کر کے اپنے مطابق کیا ہے. ہر کنٹری اپنا خود لیگل سسٹم بناتی ہے، کچھ رولز اینڈ ریگولیشن سیٹ کرتی ہے، ادھر ادھر سے لے کر اپنے مطابق کر اس کو فالو کرتی ہے. جو اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ میری کنٹری کو سوٹ کرتا ہے یہ، تو میں اس کو وہ وہاں سے لے لیتی ہے. اچھا، تو کسٹمز جو ہوتے ہیں بیسکلی وہ بہت کنسیڈر کیے جاتے ہیں. پہلے بھی ہم نے یہ بات کی کہ جو میکسیمم ہیپینس ہے لوگوں کی، اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ لوگ کس چیز میں خوش ہو رہے ہیں، اس کو اٹھا کے وہ لا بنا دیتے ہیں. Each society has its own rules, but with the modification in society's norms, these rules alter. میں نے آپ کو کیا بات بتائی کہ یہ نارمس، رولز، ریگولیشنس جو ساری ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں پرائیویٹ بیسس پر، ان کو اٹھا کر پھر نیشنل لیول پر پورا ایک لا بنا دیا جاتا ہے. In society, law is needed for major reasons. To govern the behavior of people in accordance with the society norms, including contract laws, regulatory laws, etc. اب یہ وہی باتیں ہیں اور ان کو تھوڑا سا آپ نے اپنی ورڈنگ میں ڈیفائن کر دینا ہے. کچھ بھی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے. اٹ از ویری سمپل. ایک جنرل سوشل سائنس ہے. یو نو کہ اس کو کس طرح سے آگے آپ کو بس لکھنا آنا چاہیے. یو شوڈ ہیو گڈ رائٹنگ اسکلز. آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یو شوڈ ہیو گڈ گرپ آن انگلش رائٹنگ. تو یہ بس یہی بات ہے کہ بیہیویئر کو گورن کرنے کے لیے کوئی بھی سوسائٹی ایسی پریویل نہیں کر سکتی. انسان، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ لاتوں کا بھوت ہے. اگر آپ اس کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیں گے تو وہ ایک عجیب سی ڈگر پر چل پڑے گا، وداؤٹ اینی گائیڈنس، وداؤٹ اینی گورننس. وہ ایک اپنی ہی بے راہ روی کا شکار ہو جائے گا. تو ٹو بیلنس دا ڈیمیج ڈن بائی وکٹم اگینسٹ دا پرسن اینڈ سوسائٹی ان جنرل، گیدرنگ اینڈ ایکسٹریکٹنگ پروفٹس فرام دا میسز بائی یوزنگ ٹیکسیشن لاز. ٹیکسیشن لاز جو لگتے ہیں وہ یہ آپ دیکھو کہ زکوٰۃ کے جو ہمارے لاز ہیں یہ سارے بینیفٹ کے لیے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے لیے ایک بینیفیشیل وے بنایا ہے کہ ساری سوسائٹی کو ایکول رکھنا، لوگوں کے درمیان جو کلیشز ہیں، کلاس ڈفرینسز ہیں، یہ ختم کرنا. تو آپ یہ دیکھ لیں جو ٹیکسیشن لیتی ہے گورنمنٹ، ہم سے لاز بنائے جاتے ہیں کہ ٹیکس آپ نے پے کرنا، جو نہیں کرے گا اس کی یہ سزا ہے. تو اس سے کیا ہے، یہ ہماری ویلفیئر کے لیے ہی کیا جاتا ہے. لا ان ڈفرینٹ لینگویجز. دس از ویری انٹرسٹنگ کہ آپ ڈفرینٹ لینگویجز میں، ویسے تو یہ 3 سے 4 نکالی ہوئی ہیں، بٹ کافی لینگویجز آپ ڈھونڈ سکتے ہو، گوگل کر سکتے ہو، وہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ لینگویجز میں مل سکتا ہے. کہ اٹیلین لینگویج میں اس کو لیگے کہتے ہیں، عربک میں القانون کہتے ہیں، اردو میں قانون کہتے ہیں، پرشین میں قانون کہتے ہیں، فرینچ میں ڈرائٹ کہتے ہیں. ڈفرینٹ لینگویجز میں اس کو ڈفرینٹ طریقے سے پروناؤنس کیا جاتا ہے. اوکے، ناؤ ڈیفینیشنز آف لا پر آ جاتے ہیں اور سیلمن کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. سیلمن کیا کہتے ہیں؟ دا لا میں بی ڈیفائنڈ ایز باڈی آف پرنسپلز ریکگنائزڈ اینڈ اپلائڈ بائی دا اسٹیٹ ان دی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس. ایز آئی ٹولڈ یو بفور کہ ہر جورس نے اس کو اپنے مطابق لیا، ہر انسان نے اپنے مطابق اس کو ڈیفائن کیا. ان پر پھر کرٹیسزم بھی ہوئے اور انہوں نے پھر جواب دیے اور وہ سارا کچھ. تھیوری پوری بیس ہی اس طرح کرتی ہے نا کہ اس پہ کرٹیسزم ہوتا ہے، کہ اس کی کلیریفیکیشن ہوتی ہے. ہر انسان اپنے مطابق اس چیز کو ڈیفائن کر رہا ہے، ہر انسان اپنے مطابق اس کے اوپر کرٹیسزم کر رہا ہے. سو اینڈ سو دا لا انہوں نے ڈیفائن اس طرح کیا لا کو کہ یہ ایک باڈی آف پرنسپلز ہیں
وہی سیٹ آف رولز ہیں، اور جس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے بائی اسٹیٹ ان چیزوں کو ریکگنائز کرتا ہے کہ ہاں یہ چیزیں جو ہیں وہ ہماری کمیونٹی میں فالو ہو رہی ہیں، تو ان کو اٹھا کر ہم ان کو پہچانتے ہیں، پہلے وہ ان چیزوں کو نوٹس میں لیتے ہیں، کسٹمز کو بیسکلی، اور پھر وہ اس کو اٹھا کر لاء میں لے آتے ہیں. اینڈ اپلائڈ بائی دا اسٹیٹ ان دا ایڈمنسٹریشن آف جسٹس. ان دا ایڈمنسٹریشن آف جسٹس یعنی انصاف فراہم کرنے والی جو مطلب ادارے ہیں اس میں اس کو ایڈمنسٹر کرتے ہیں. اور یہی سارا جو پروسیس ہے اس کو یعنی اس لاء کو ایک چیز کو پہچاننا، کچھ پرنسپلس کو پہچاننا بائی اسٹیٹ، اینڈ دین ان کو جو ہے وہ سیٹ میں لے آنا، اسٹیچوری لاز میں لے آنا، اور اس کے بعد اس کو فالو کرنا کس کے ساتھ، ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے ساتھ. دو سالمن ڈڈ ناٹ ڈیفائن جسٹس. انہوں نے پراپرلی، اب آپ دیکھیں اوپر بھی میں اٹک رہی تھی کیوں، کیونکہ انہوں نے پراپرلی جسٹس کو ڈیفائن نہیں کیا کہ جسٹس ایکچولی یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. یٹ ہز ڈیفینیشن کین بی کنسیڈرڈ ایز دا موسٹ ورکیبل ڈیفینیشن. انہوں نے پہلے ایک بات کو ایک سرا پکڑا اور پھر دوسرا سرا، تو وہ جو دو سرے ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں ایک دوسرے سے. آپ خود بھی اگر ڈیفینیشن پڑھو تو آپ کو سمجھ آئے گی. تو یہ ایک فلا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کافی کنٹریبیوٹ کیا. According to John Chipman Gray, the law of the state or of any organized body of men is composed of the rules which the courts, that is judicial organ of the body, lays down for the determination of legal rights and duties. انہوں نے بھی گھما پھرا کر یہی بات کی کہ جو لاء ہے اسٹیٹ کا یا کسی بھی آرگنائز باڈی کا، یعنی کوئی بھی لوگ بھی تو بنا سکتے ہیں نا لاء، تو وہ کیا ہے، از کمپوزڈ آف دا رولز، وہ رولز جو کہ کورٹ، دیٹ از دا جوڈیشل آرگن آف دا باڈی، ٹھیک ہے، کورٹ سسٹم جو ہوتا ہے اس کو جوڈیشری کہتے ہیں نا، وہ کیا کرتا ہے، لیز ڈاؤن فار دا ڈیٹرمنیشن آف لیگل رائٹس اینڈ ڈیوٹیز. کچھ ایسے سیٹس بناتا ہے جوڈیشل آرگن تاکہ جو رائٹس ہیں، لیگل رائٹس اور ڈیوٹیز، ان کو جو ہے وہ ڈیٹرمائن کروائے، ان کو جو ہے وہ ایڈمنسٹر کروائے. ہز ڈیفینیشن آلسو ریسیوڈ کرٹیسزم دیٹ ہز ڈیفینیشن فوکس نائدر آن دا نیچر آف لاء نار آن اسٹیچو لاز. اب یہاں پر بھی آپ دیکھ لو کہ کسی چیز کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں ایگزیکٹلی. تو یہ کچھ فلاز تھے لیکن پھر بھی ان کی کنٹریبیوشنس کو مانا جاتا ہے کہ انہوں نے کام کیا، انہوں نے کچھ نہ کسی حد تک لاء کو ڈیفائن کر کے جو آنے والے لوگ تھے ان کے لیے کافی اس کو آسان کر دیا. کافی ریسرچز ہوئیں ان کے اوپر، اور پھر مزید جو لاء ہے وہ ماڈرنائزیشن کی طرف جب آیا تو کافی آسانی ہوئی. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف 2 لوگ ہیں یا 3 لوگ ہیں. اگر آپ گوگل کرو، آپ اس کو سرچ کرو گے تو آپ کو بے تحاشا مٹیریل ملے گا. پتہ نہیں کتنے لوگ ملیں گے جنہوں نے ڈیفائن کیا ہوا ہوگا لاء کو، اور کتنے اسکول آف تھاٹس ملیں گے. اب ہم ان کو سب کو تو بیٹھ کر ڈسکس کر نہیں سکتے، تو کچھ میجر جو موٹے موٹے ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ واقعی جن کو مانا جاتا ہے، جیسے سیلمن ہیں، آسٹن ہیں، اور یہ گرے صاحب ہیں، تو یہ سارے جو لوگ ہیں ان کی جو کنٹریبیوشنس ہیں ان کو کافی مانا جاتا ہے. اوکے، سو دس از دا اینڈ آف دا سلائڈ، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو کافی آئیڈیا ہو گیا ہوگا. اگر مزید آپ چاہتے ہو کہ کسی ٹاپک پر کو کور کریں تو کائنڈلی آپ یو کین ڈراپ دا کمنٹ ڈاؤن، اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کلیئر ہوئے کانسیپٹس یا نہیں. تھینک یو.